فرش مجلس فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں فرش مجلس شمار کرتے ہیں مومنو جلد آؤ مجلس میں مومنو مجلس میں فاطمہ انتظار کرتے ہیں مومنو جلد آؤ مجلس میں فاطمہ انتظار کرتے ہیں فرش مجلس درود مقام پر یہی ہے کہ پھول راضی ہو مقام ورگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو وہ خوش نصیب ہے جیسے رسول راضی ہو جیسے جسے کہو مانیں گے
درود محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام اللهم صل على محمد وآل محمد. فرض ہے میرا بھی ہے شہرت سنا آئے فاطمہ فرض ہے میرا بھی ہے شہرت فرض ہے میرا بھی ہے کلمہ گو وہ ہو نہیں سکتا پیغمبر کی قسم ارے جس کے لب کو ہو لب کی زینت کے لیے حمد ہتے بنت رسول لب کی زینت کے لیے حمد ہتے بنت رسول ارے سر کی زینت کے لیے خاک پائے فاطمہ سر کی زینت کے لیے خاک پائے فاطمہ دشمن اور کر گیا واضح وہ آ کر منزل بنت رسول ارے چرخ سے پارا جو اترا تھا برائے فرض ہے شیر حسین تھا یہی مقصد رسول اللہ کی تعظیم کا تھا یہی
مقصد رسول اللہ کی تعظیم کا اور اپنی منزل اپنے منہ سے کیوں بتائے فاطمہ اپنی منزل اپنے منہ سے کیوں بتائے فاطمہ اور جزء میں آگے پڑھو کر ہے یہ شہرت کی دعا اہل غم کو ہر غم اہل ایمان کو ہر غم سے بچائے فاطمہ اہل ایمان کو ہر غم سے بچائے فاطمہ فرض ہے میرا بھی ہے ایک سورہ فاتحہ بانیان مجلس کے تمام مرحومین، حاضرین مجلس کے تمام مرحومین اور خصوص سمانہ ویلفیئر کے مرحومین، مرحومہ سمانہ اور مرحوم آفتاب صاحب اور اہل خانہ کے تمام مرحومین، حاضرین مجلس کے تمام مرحومین، بالخصوص شہداء ملت جعفریہ کو اپنی سورہ فاتحہ میں شامل فرمائیے۔ کہتی تھی یاد کر کے نبی کو وہ ناگر بابا تمہارے غم نے کیا مجھے کو در بدر بابا بطول ڈھونڈنے جائے تمہیں کدھر مدت ہوئی کہ آپ کی مجھ کو نہیں خبر یہ بین کر کے فاطمہ جو غل مچاتی تھی ارے آواز آہا کی قبروں سے آتی تھی اس گفتگو سے اور بھی محشر ہوا آیا بیٹوں سے پھر بطول نے رو کر کیا بیان ارے پیاروں ہمیشہ جیتی نہیں ہے کسی کی ماں ارے سوچو تو اپنے جی میں کہ نانا آ گئے امان سار خاک نہ سر پر اڑائیو ارے مر جائے گی
سے حجرے میں کرتی تھی یہ دعا، بیرون حجرہ شور تھا فریاد و آہ کا، ارے قبر نبی سے رونے کی آنے لگی صدا، زینب نے رو کے احمد مختار سے کہا، ارے بیٹی تمہاری سہ کے ستم تھک کے سو گئی، ارے فریاد نہ جان میں بن ماں، فریاد نہ جان میں بن ماں کی ہو گئی، کھول تمام آل محمد نے سر کے غش ہو گئے حسین و حسن فاطمہ کے لال، ارے میں کیا لکھوں جو زینب و کلثوم کا تھا، ارے مردے کے منہ سے ملتی تھیں منہ کو بسد ملا، فضا بھی لاش پاک پہ قربان جاتی تھی، ارے زہرا کے پاؤں آنکھوں سے رو، زہرا کے پاؤں آنکھوں سے رو لگاتی تھی، کہتی تھی یاد کر کے بل محمد و آل محمد صلوات۔ مجلس عزا بسلسلہ شہادت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا انعقاد من جانب خیر العمل ٹرسٹ اور سمانہ آفتاب میموریل فاؤنڈیشن کیا گیا ہے۔ مجلس کا آغاز ہو چکا ہے۔ تمام مومنین جو باہر تشریف فرمائیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ فرش عزا پہ تشریف لے آئیں اور عبادت میں شامل ہو جائیں۔ ایک بار درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ میں سلام سے چند اشعار پیش کروں گا، اس سے پہلے 2-3 قطعات پیش کرتا ہوں۔ ایک بار پھر درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ برائے عظمت شہزادی کونین بلندر صلوات۔ تمہیں تو خلد ہمیں بو تراب کافی ہے، تمہیں تو خلد ہمیں بو تراب کافی ہے، ہمیں تو عشق علی کا نصاب کافی ہے، تمہیں تو خلد ہمیں بو تراب کافی ہے، ہمیں تو عشق علی کا نصاب کافی ہے۔ یہ کون منکر آیات ہے سر دربار، یہ کون منکر آیات ہے سر دربار، ابھی تو اس نے کہا تھا کتاب کافی ہے۔ یہ کون منکر آیات ہے سر دربار، ابھی تو اس نے کہا تھا کتاب کافی ہے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ وہ سب نفاق کا سامان لے کے آئے تھے، وہ سب نفاق کا سامان لے کے آئے تھے،
جو ڈھلتی عمر میں ایمان لے کے آئے تھے، وہ سب نفاق کا سامان لے کے آئے تھے، جو ڈھلتی عمر میں ایمان لے کے آئے تھے۔ علی کے بغض میں جن کو کتاب کافی تھی، وہی تو نیزے پہ قرآن لے کے آئے تھے۔ علی کے بغض میں جن کو کتاب کافی تھی، وہی تو نیزے پہ قرآن لے کے آئے تھے۔ کرتے نہیں حسن یہ خیانت تمام رات، کرتے نہیں حسن یہ خیانت تمام رات، رہتی ہے زندگی کی ضمانت تمام رات۔ کرتے نہیں حسن یہ خیانت تمام رات، رہتی ہے زندگی کی ضمانت تمام رات۔ آغاز چاہتے ہو صبح کا اگر حسین، ہو دشمن بطول پہ لعنت۔ آغاز چاہتے ہو صبح کا اگر حسین، ہو دشمن بطول پہ لعنت تمام رات۔ میں سلام سے چند اشعار پیش کرتا ہوں، ایک بار مل کے درود پڑھتی محمد و آل محمد۔ مجلس میں آج چھائی ہوئی شان ہے بہت، مجلس میں آج چھائی ہوئی شان ہے بہت، بنت نبی کے تذکرے میں جان ہے بہت۔ محفل میں آج چھائی ہوئی شان ہے بہت، بنت نبی کے تذکرے میں جان ہے بہت۔ سجدہ قدم قدم پہ یہ کر کے بتا دیا، سجدہ قدم قدم پہ یہ کر کے بتا دیا، سجدہ گزار صاحب ایمان ہے بہت۔ سجدہ قدم قدم پہ یہ کر کے بتا دیا، سجدہ گزار صاحب ایمان ہے بہت۔ حیدر سے الفتوں کے ہی سودے میں ہے نفع، حیدر سے الفتوں کے ہی سودے میں ہے نفع، نفرت کے کاروبار میں نقصان ہے بہت۔ حیدر سے الفتوں کے ہی سودے میں ہے نفع، نفرت کے کاروبار میں نقصان ہے بہت۔ جب سے غدیر خم میں علی کو ولی کہا، جب سے غدیر خم میں علی کو ولی کہا، تب سے ہمیں بھی شجروں کی پہچان ہے بہت۔ جب سے غدیر خم میں علی کو ولی کہا، تب سے ہمیں بھی شجروں کی پہچان ہے بہت۔ قرآن نے اسی پہ تبرہ کرا دیا، قرآن نے اسی پہ تبرہ کرا دیا، قرآن نے اسی پہ تبرہ کرا دیا، کل خود جو کہہ رہا تھا کہ قرآن ہے بہت۔ قرآن نے اسی پہ تبرہ کرا دیا، کل خود جو کہہ رہا تھا کہ قرآن ہے بہت۔ ہر ایک نا علی کا ہو عارف بلا وجہ، ہر ایک نا علی کا ہو عارف بلا وجہ، عرفان کے لیے انہیں سلمان ہے بہت، عرفان کے لیے انہیں سلمان ہے بہت۔ ڈھیروں سنا سنا کے جلانا بھی خوب پر، ڈھیروں سنا سنا کے جلانا بھی خوب پر، منکر کو بس غدیر کا فرمان ہے بہت۔ اور بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں، سر مقطع شعر بطور خاص، درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ڈھیروں سنا سنا کے جلانا بھی خوب پر، منکر کو بس غدیر کا فرمان ہے بہت۔ یہ کہہ کے رستہ بدلا ہے ابلیس نے سنو، یہ کہہ کے رستہ بدلا ہے ابلیس نے سنو، ایک راہ میں بس ایک ہی شیطان ہے۔ یہ کہہ کے رستہ بدلا ہے ابلیس نے سنو، ایک راہ میں بس ایک ہی شیطان ہے بہت۔ اور مقطع کا شعر کہ میں ہوں حسن غلام غلامان فاطمہ، میں ہوں حسن غلام غلامان فاطمہ، محشر میں بس یہی میری پہچان ہے بہت، محشر میں بس یہی میری پہچان ہے بہت۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ مجلس اعزا بسلسلہ شہادت بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا من جانب خیر العمل ٹرسٹ اور سمانہ آفتاب میموریل فاؤنڈیشن، میں اب سلام کے لیے ملتمس ہوں سلام خوان، منقبت خوان، نوحہ خوان جناب ذیشان حیدر سے کہ وہ آئیں اور فرائض انجام دیں۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔
یہ کہاں گیا ساؤنڈ والا بر محمد وآل محمد بلند ترین صلوات. شروع کرتا ہوں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام سے جو فدق کا سب سے بڑا گواہ ہے. درود و سلام محمد وآل محمد کے لیے. چونکہ علامہ صاحب تشریف لا چکے ہیں اور میرے بعد بھی رجب علی خان جو ہے وہ نذرانہ عقیدت پیش کریں گے، تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، اور تعداد پہ مت جائے گا کیونکہ مصروفیت ہے لوگوں کی، کچھ لوگ ٹھنڈ سے بھی ڈرتے ہیں. تو خیر میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. تعمیل حکم مولا حسین کی شان میں چند اشعار آپ کی خدمتوں کی نظر کروں گا. مل کر باواز بلند نعرہ صلوات. ہر ایک کام خدا سا حسین جانتے ہیں، ہر ایک کام خدا سا حسین جانتے ہیں، ہر ایک کام خدا سا حسین جانتے ہیں، کہ ہر ایک کام خدا سا حسین جانتے ہیں. خدا کا خود بھی ہے کہنا حسین جانتے ہیں. سلامت رہیے، جیت رہیے. کہ خدا کا خود بھی ہے کہنا حسین جانتے ہیں، کہ بنایا جاتا ہے مٹی کو کس طرح سونا، بنایا جاتا ہے مٹی کو کس طرح سونا. یہ قاعدہ یہ کرینہ حسین جانتے ہیں، یہ قاعدہ یہ کرینہ حسین جانتے ہیں. کرونا وائرس چل رہا ہے تو لوگوں نے بڑا اس کا علاج ڈھونڈا، تو شاعر نے ایک خوب بیان کری ہے کہ یہ بات ہم نے سنی ہے طبیب اعظم سے، یہ بات ہم نے سنی ہے طبیب اعظم سے. مرض ہو کوئی بھی نسخہ حسین جانتے ہیں، مرض ہو کوئی بھی نسخہ حسین جانتے ہیں، کہ ہوا کا کام دیوں کو بجھانا ہے، لیکن ہوا کا کام دیوں کو بجھانا ہے، لیکن دیے ہوا میں جلانا حسین جانتے ہیں، کہ ہوا کا کام دیوں کو بجھانا ہے، لیکن دیے ہوا میں جلانا
حسین جانتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی خاتم ہے پرواز عقل ثانی، جہاں بھی خاتم ہے پرواز عقل ثانی، وہاں سے آگے کا رستہ حسین جان، سلامت رہیے، وہاں سے آگے کا رستہ حسین جانتے ہیں، ہر ایک کام خدا سا حسین جانتے ہیں۔ آخری شعر پیش کروں گا، اس کے بعد استاد رجب علی خان صاحب آپ کے سامنے نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ خاص توجہ چاہوں گا کہ ہر ایک کام خدا سا حسین جانتے ہیں، کہ یزید میں نہیں جرأت ملا سکے آنکھیں، استاد، کہ یزید میں نہیں جرأت ملا سکے آنکھیں، یزید میں نہیں جرأت، سب کی توجہ چاہوں گا، کہ یزید میں نہیں جرأت ملا سکے آنکھیں، کہ اس کے باپ کا شجرہ کہ یزید میں نہیں جرأت ملا سکے آنکھیں، کہ اس کے باپ کا شجرہ حسین جانتے ہیں، کہ اس کے باپ کا شجرہ حسین جانتے ہیں۔ آپ تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر باواز بلند نعرہ صلوات گزارش کروں گا سینئر نوخواں جناب رجب علی خان صاحب سے کہ وہ آئیں اور جناب سیدہ اور آپ تمام عزاداروں کے لیے خوبصورت سا کلام پیش کریں۔ درود پڑھ دیجیے گا محمد وآل محمد۔ ذیشان بھائی نے بڑا اچھا کلام اور بہت اچھا پڑھ رہے تھے، مولا آپ کی توفیقات میں اور آپ کی آواز میں اور اضافہ فرمایا تاثیر۔ درود پڑھیے گا محمد وآل محمد۔ در حسین پہ در حسین پہ جو ایک بار ہوتا ہے، در حسین پہ جو ایک بار ہوتا ہے، وہ لاکھوں سال کا سجدہ، وہ لاکھوں سال کا سجدہ شمار ہوتا ہے، در حسین پہ۔ جی آپ لوگ مولانا سب کو سلامت رکھے۔ رسول فخر سے سجدے کو طول دیتے ہیں، رسول
رسول فخر سے سجدے کو طول دیتے ہیں، حسین پشت پہ جب بھی سوار ہوتا ہے در حسین پہ۔ شعر سنیے گا۔ خدا کو ڈھونڈو نا، خدا کو ڈھونڈو نا، مسجد میں کربلا جاؤ، خدا کو ڈھونڈو نا، مسجد میں کربلا جاؤ، جہاں حسین وہیں کردگار ہوتا ہے در حسین۔ جی آپ لوگ مولا آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے، بہت اچھا سن رہے ہیں آپ۔ جس طرح ذیشان بھائی نے کہا کہ کرونا وائرس اور بہت سارے اور بھی علاج ہیں جن کا علاج ہونا باقی ہے۔ لاحد کی آگ ہی اس کا علاج کرتی ہے، لاحد کی آگ ہی اس کا علاج کرتی ہے، جسے بھی بغض علی کا بخار ہوتا ہے در حسین پہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اور آپ اس وقت فرش عزا پہ، فرش ولا پہ تشریف فرما ہے، اور اس فرش عزا کی کیفیت محسوس کیجیے گا، اور میرے خیال میں یہ آپ اور ہمارے علاوہ اور کوئی اس کو سمجھ بھی نہیں سکتا کہ فرش عزا کی فضیلت کیا ہے۔ درود پڑے گا محمد و آل محمد پر۔ در حسین پہ جو ایک بار ہوتا ہے، عزا کے فرش پہ، عزا کے فرش پہ بیٹھو بیٹھو، فلک کی سیر کرو، عزا کے فرش پہ بیٹھو، فلک کی سیر کرو، یہاں ہر اشک ستارہ شمار در حسین میں۔ یہ میرا پسندیدہ شعر اور میں امید کروں گا آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ غم حسین میں، غم حسین میں آنسو آنسو بہا کہ دیکھو کبھی، غم حسین میں آنسو آنسو بہا کے دیکھو کبھی، کہ بے قراری میں کتنا
قرار ہوتا ہے در حسین جو ایک بار ہوتا ہے. درود پڑے گا محمد و آل محمد. جزاک اللہ. مخدوم دو عالم، آپ کے اس پرخلوص کریے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دعا گو ہیں سمانہ محبت آف میموریل فاؤنڈیشن خیر العمل ٹرسٹ. جناب سیدہ آپ کی اس پرخلوص عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو مومنین فرش عزا سے دور ہیں ان کو شامل ثواب کرتے ہوئے 4 مصرے آپ کی بیدار سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ جب ہم عزائے سبت پیمبر میں آ گئے، جب ہم عزائے سبت پیمبر میں آ گئے، ایسا لگا حسین کے لشکر میں آ گئے، ایسا لگا حسین کے لشکر میں آ گئے. دل کربلا پہنچ کے بہت مطمئن ہوا، دل کربلا پہنچ کے بہت مطمئن ہوا. ایک گھر کی آرزو تھی سو گھر میں آ گئے. اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. کہ زندگی باعث اعزاز بنا دے مولا، زندگی باعث اعزاز بنا دے مولا. روضہ حضرت عباس دکھا دے مولا، روضہ حضرت عباس دکھا دے مولا. میں یہ سمجھوں گا ملا مجھ کو نشان حیدر، میں یہ سمجھوں گا ملا مجھ کو نشان حیدر. داغ ماتم میرے سینے پہ سجا دے مولا، داغ ماتم میرے سینے پہ سجا دے مولا. ملتمس ہیں آج کی مجلس شہادت حضرت جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام علیہا خطابت کے لیے ریسرچ اسکالر، خطیب اہل بیت، ناصر ولایت عالی جناب علامہ ڈاکٹر ماجد رضا عابدی سے فضائل آل محمد اور مصائب جناب سیدہ بیان فرمانے کی سعادت حاصل فرمائیں. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. بابا سے بلند نعرہ صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة
سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم الطلاق. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس مکتب اور اس مشرب اور اس مذہب سے متصل اور منسلک فرمایا ہے کہ جس مسلک اور جس مشرب اور جس مذہب کا یہ اصول ہے کہ جو لائق درود ہیں وہ لائق درود ہیں، جو قابل لعنت ہیں وہ قابل لعنت ہیں. نہ ہم ایسا ہے کہ ہم لائق درود ہستیوں کو نہیں جانتے، ایسا بھی نہیں ہے. اور دوسرا جملہ آپ خود ہی جوڑ لیجئے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم یہ نہ جانتے ہوں کہ اللہ کن پر لعنت کر رہا ہے. اور یہ پہچان بہت بڑی پہچان ہے، یہ پہچان بہت بڑی عطا ہے کہ اللہ اپنی پہچان میں کسی کو شریک کر لے. جن تک یہ جملہ پہنچا ان تک پہنچا ہے، جن تک نہیں پہنچا ان تک پہنچا دیتا ہوں کہ پہنچ جائے گا کہ اللہ بھی پہچانتا ہے کہ کن پر درود ہے اور کن پر لعنت ہے. اور وہی پہچان ہم تک پہنچ گئی ہے، اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پہچان حدیث میں ہو یا یہ پہچان کسی قول میں ہو یا یہ پہچان کسی سیرت کی کتاب میں ہو. یہ پہچان کہ کس پر درود ہے اور کس پر لعنت ہے، یہ پہچان اللہ کی کتاب میں ہے، یہ قرآن میں ہے. اب جہاں پر ایک ہی منظر ایسا آ جائے، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا، اور آپ جانتے ہیں کہ میں کبھی قلت سامعین سے پریشان نہیں ہوتا، مجھے صرف قلت افکار سے پریشانی ہوتی ہے، قلت ذہانت سے پریشانی ہوتی ہے. کبھی کبھی قلیل مجمع میں کثرت ذہانت ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی کثیر مجمع میں قلت ذہانت ہو جاتی ہے. تو مجھے کبھی اس کی پرواہ نہیں ہوتی کتنے لوگ ہیں کتنے نہیں ہیں، یہ سب باہر والے معاملات ہیں کہ کوئی کہے کہ اتنے لوگ تھے، کم مجمع تھا، زیادہ مجمع تھا، مجھے اس سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، میں اس سے کبھی متاثر نہیں ہوتا. مجھے خوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ 5 ہوں لیکن چادر تطہیر والے ہی ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے اس سے کوئی نہیں، اس لیے آپ بھی اس سے متاثر نہ ہوں اور بالکل میرا ساتھ دیتے ہوئے آگے بڑھ جائیں کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جن میں قابل درود لوگوں کا تذکرہ ہے، کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جن میں قابل لعنت لوگوں کا تذکرہ ہے، کچھ آیتیں ہیں کہ جن میں صرف درود والوں کا تذکرہ ہے، لعنت والوں کا تذکرہ نہیں ہے، کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جن میں صرف لعنت والوں کا تذکرہ ہے، درود والوں کا تذکرہ نہیں ہے. ذہین مجمع بیٹھا ہوا، ایک آیت ایسی ہے کہ جہاں لعنت والے بھی ہیں، جہاں درود والے بھی ہیں. ایک بار اللہ نے کہا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. آپ کہہ دیں گے کہ اس میں دونوں کہاں سے آ گئے؟ اس لیے کہ سامنے والا تو چلا گیا تھا نا.
عیسائی تو سامنے آیا ہی نہیں، وہاں لعنت رک گئی تھی، تو لعنت رکی نہیں ہے۔ اللہ نے کہہ دیا جب جہاں جو بھی علی اور آل محمد کے خلاف آ جائے اس پر کل بھی لعنت ہے، آج بھی لعنت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں نا آپ؟ تو یہاں پر آیہ مباہلہ نے بتایا کہ درود والے آ رہے ہیں، درود والے آ رہے ہیں، اور درود والے یہ 5 ہیں جو چادر تطہیر میں آئے، اور آیہ مباہلہ سے پہلے، یعنی مباہلہ سے پہلے آیہ تطہیر اتری ہے، اس لیے کہ دیکھیے پیغمبر سے یہ بات طے ہو گئی تھی کہ پیغمبر سے اللہ نے کہا تم ان عیسائیوں سے کہو کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ روکنا چاہتا ہوں، کسی منزل پر کہہ رہا تھا کہ ترجمہ کرنے پہ آئے تو قرآن کے ایک ایک حرف کا ترجمہ کر دیں، اور ترجمہ نہ کرنے پہ آئیں تو نفس کا ترجمہ نہیں کرتے۔ جب ترجمہ ہو گیا کہ ابناءنا و ابناءکم کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بیٹے لائیں، تم اپنے بیٹے لاؤ، نساءنا و نساءکم کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم اپنی عورتیں لائیں، تم اپنی عورتوں لاؤ۔ تو جب ابناءنا کا ترجمہ ہو گیا، نساءنا کا ترجمہ ہو گیا، تو انفسنا کا ترجمہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ بات کہہ دی کہ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ۔ اور جب انفسنا کی بات آئی تو کہا ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ تو نفس کا ترجمہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس میں کیا تکلف ہے؟ اس میں کیا شرم کی بات ہے؟ تو آؤ، اگر نفس کا ترجمہ نہیں معلوم ہے تو ہم سے پوچھو کہ نفس کا ترجمہ کیا ہے۔ اب ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے جیسوں کو لائیں، تم اپنے جیسوں کو لاؤ۔ توجہ فرمائی نا آپ نے؟ اللہم صلی علی محمد۔ توجہ فرمائی نا آپ نے کہ اب جب ترجمہ کہیں آ کر تکلف کی منزل اختیار کر جائے، شرمساری کی منزل اختیار کر جائے، جہاں قلم لرزنے لگ جائے، جہاں قلم بگنے لگ جائے، تو وہاں ترجمے میں ڈنڈی ماری آتی ہے۔ آؤ ہم سے ترجمہ پوچھو۔ اللہ نے کہا کہ ان سے کہو کہ ہم اپنے جیسے لائیں، تم اپنے جیسے لاؤ، ہم اپنے جیسے لائیں، تم اپنے جیسے لاؤ۔ جملہ آپ کے حوالے ہو رہا ہے۔ اگر اس وقت مباہلے میں پیغمبر پوری امت کو لے جاتے تو آج ملا کو یہ کہنے کا حق حاصل تھا کہ نبی ہم جیسا، ہم نبی جیسے۔ اگر پوری امت کو لے جاتے تو امت کو یہ حق حاصل تھا کہ امت آج تک کہتی کہ دیکھو نبی لے گئے نا اپنے جیسوں کو، اپنے جیسوں میں امت بھی شامل ہے، لیکن نبی 5 کو اپنے ساتھ 4 کو لے گئے اور کہا یہی مجھ جیسے ہیں اور میں ہی ان جیسا۔ تو اب یہ کہنا بالکل حق بجانب ہیں ہم یہ کہنے میں کہ علی نبی جیسا، بڑھیا سائنس سنا آپ نے جملہ، علی نبی جیسا، زہرا نبی جیسی، حسن نبی جیسے، حسین نبی جیسے۔ یہ بات پھر بھی آسان ہے کہ علی نبی جیسا، زہرا نبی جیسی، حسن نبی جیسے، حسین نبی جیسے، لیکن بات یہ ہے کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے جیسے لائیں، اور پیغمبر نے صرف یہ نہیں کہا تھا کہ یہ مجھ جیسے، بلکہ یہ کہا میں بھی ان جیسا۔ انہم منی وانا منہم۔ دیکھیے میں اپنے یہ جو قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں ان کے لیے، نوجوانوں کو بھی پتا ہے، یہ جو چادر تطہیر میں جمع ہوئے ہیں یہ کس لیے جمع ہوئے ہیں؟ یہ اصل میں پیغمبر ایک جلوس بنا رہے تھے مباہلے کے لیے، مباہلے کے لیے ایک لشکر تیار ہو رہا تھا۔ علامہ سید محمد نقوی نقوی صاحب تشریف فرمائیں، یہ میری بات پر ساتھ کریں گے۔ مباہلے کے لیے لشکر تیار ہو رہا تھا۔ کون سا لشکر؟ لشکر ابھی طے ہوا تھا کہ بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں، اور اللہ نے کہا ان سے کہو کہ بھائی بات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے؟
ان کے پاس کوئی دلیل ہے کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے؟ اچھا دیکھیے، میں ابھی بھی ایک تقریر میں عرض کر کے آ رہا ہوں، اور میں نے پرسوں جو ہے چمبڑ میں بھی ایک بات کہی، اور وہاں کثیر مجمع تھا پورا، علامہ صاحب بھی تشریف فرما تھے، سید محمد نقی نقوی صاحب کہ کثیر مجمع تھا، اور وہاں مختلف علاقوں کے لوگ آئے ہوئے تھے۔ میں نے کہا یہ اچھا موقع ہے، میں نے ایک بات کہی تھی اور وہ بات یہاں بھی دہراتا ہوں کہ ابھی میں نے کہا کہ پیغمبر نے کہا کہ تم بتاؤ کہ تمہارے نزدیک عیسیٰ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے نزدیک عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے نا؟ مسیحیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مسیح جو ہیں وہ اللہ کا بیٹا ہے، ابن اللہ ہے، عیسیٰ ابن اللہ ہے۔ تو پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ تم مملکت اسلامی میں بیٹھے ہو اور پھر بھی شرک کر رہے ہو، تمہاری گردن ماری جائے گی۔ سمجھے بھائی، اس بات کو سمجھے کہ تم مملکت اسلامی میں بیٹھے ہو اور شرک کی بات کر رہے ہو، تمہاری گردن ماری جائے گی۔ نہیں، پیغمبر نے کہا میں عالم ہوں، اور عالم کبھی تلوار نہیں اٹھاتا، عالم ہمیشہ علم کے نیزے سے وار کرتا ہے، علم کے سپر سے دفاع کرتا ہے، بچاؤ کرتا ہے۔ پیغمبر نے کہا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس بات کی کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے؟ تو دیکھیے، روکنا یہ چاہتا ہوں میں کہ ابھی میں عرض کر کے آ رہا ہوں کہ پاکستان میں آرڈیننس پاس ہوتے رہتے ہیں، اور بہت عظیم ترین آرڈیننس پاس ہوتے رہتے ہیں۔ تو پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ رسول کی گستاخی پر سزا ہے، بالکل صحیح ہے، ہونا چاہیے۔ صحابہ کی گستاخی پر سزا ہے، بالکل صحیح ہے، ہونا چاہیے۔ صحابہ کی گستاخی نہیں ہونی چاہیے، اہل بیت کی گستاخی پر سزا ہے، اور اس پر آرڈیننس بن گیا 295A 295B 295C کہ رسول کی گستاخی پر سزا ہے، صحابہ کی گستاخی پر سزا ہے، اور اہل بیت کی شان میں گستاخی پر سزا ہے۔ ان سب کی شان میں گستاخی پر سزا ہے۔ رسول سے بڑا ہے اللہ، صحابہ سے بڑا ہے اللہ، اہل بیت سے بڑا ہے اللہ۔ سب کی شان میں گستاخی ہو جائے، اللہ کی شان میں گستاخی ہو جائے، کسی کو پرواہ نہیں ہوتی۔ یہاں مسلسل اللہ کی شان میں گستاخی ہو رہی، کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کی شان میں گستاخی کیا ہے؟ اللہ کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ لا الہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یعنی اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا ہے۔ یہاں پر صریحاً کھلے عام لا الہ کی مخالفت ہو رہی ہے، یعنی ایک ہندو طبقہ یہاں آباد ہے جو بت پرستی کر رہا ہے، اپنے بنائے ہوں کے سامنے جھک رہا ہے، اپنے بنائے ہوں کو مان رہا ہے۔ 1400 برس سے قرآن یہی تو کہہ رہا ہے کہ اپنے بنائے ہوئے نہیں ماننے ہیں۔ تو یہ جو بت پرستی ہے یہ صریحاً لا الہ کی خلاف ورزی ہے، لا الہ کی خلاف ورزی ہے۔ الا اللہ ماننا اتنا مشکل نہیں ہے، ہو بھائی بات سمجھے نا اس بات کو، الا اللہ کہنا اتنا مشکل نہیں ہے، لا کہنا مشکل ہے بھائی، لا کہنا مشکل ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ عقیدہ ماننا مشکل ہے۔ اللہ کو تو سب مان رہے ہیں بھائی، وہ بت پرست آ گئے، مکے کے کافر آ گئے اور حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہاں ہم 365 مانتے ہیں وہاں محمد کا بھی ایک مان لیں گے۔ انہوں نے کہا ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، جہاں 365 ہم نے اپنے بنائے ہوئے مانے ہیں وہاں ایک محمد کا خدا بھی مان لیں گے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ یہ کمال نہیں ہے کہ تم میرے خدا کو مان لو، کمال یہ ہے کہ 365 کا پہلے انکار کرو۔ تو بھائی یہاں کفر بھی ہو رہا ہے، یہاں بت پرستی بھی ہو رہی ہے، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ اللہ کہنے والوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے، سمجھے نا بھائی اس بات کو۔ کوئی آرڈیننس نہیں بنا کہ جس میں یہ کہا جائے کہ اللہ کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کی جائے گی، شرک برداشت نہیں کیا جائے گا۔ مملکت اسلامی میں عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا جا رہا ہے، کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہے۔ اچھا آپ کہیں کہ صاحب بات یہ ہے کہ یہ تو ان کی کتابوں میں لکھا ہے، ہمارے ہاں سیکولر ملک ہے، اور سیکولر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر کسی کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہے، ہر کسی کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہے۔ کہا بھائی ہندو کو بھی اجازت ہے، عیسائی کو بھی اجازت ہے، یہودی کو بھی اجازت ہے، تو کیوں اجازت ہے؟ کہا بھائی ہندو بت پرستی کر رہا ہے اس لیے کہ اس کی کتاب میں لکھا ہے، بھگوت گیتا میں لکھا ہوا ہے کہ اتنے اتنے بھگوان ہیں اور ایسے ایسے ان کے اوتار ہیں اور یہ ہیں۔ تو بھائی انہوں نے کہا کہ عیسائیوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، تو ان کو اپنی کتاب پر عمل کرنے کا حق ہے، ہندوؤں کو بھی اپنی کتاب پر عمل کرنے کا حق ہے۔ تو بھائی کسی اور کی کتابوں میں بھی تو کچھ لکھا ہوا ہے۔
تو بالکل نہیں ہونی چاہیے. شان صحابہ میں گستاخی نہیں ہونی چاہیے, شان اہل بیت میں, شان رسول میں بالکل گستاخی نہیں ہونی چاہیے. اس میں ایک شک کا اور اضافہ ہونا چاہیے کہ خبردار اگر کسی نے شان خدا میں گستاخی کی تو اس پر بھی وہی آرڈیننس لگے گا. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی کہ کسی کو آزادی ہے کسی کو آزادی نہیں ہے؟ تو خیر, میں پلٹا اپنے اس موضوع پر کہ پوچھا گیا کہ بتاؤ عیسیٰ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ کہا بھائی عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. پیغمبر نے کہا دلیل لے آؤ. کہا دلیل یہ ہے کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے. تو اللہ نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ دلیل دے رہے ہیں عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو اللہ کا بیٹا ہو گئے, تو بغیر باپ کے تو آدم بھی پیدا ہوئے تھے, اور آدم تو بغیر ماں کے پیدا ہوئے تھے, تو سب سے پہلے اللہ کا بیٹا ہونے کا حق تو آدم کو تھا. پیغمبر نے اس وقت بھی نہیں کہا کہ بھائی تلوار نہیں نکلے گی, تو ایک بار کہا کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اے نبی ان سے جنگ نہیں کرنا ہے, بات یہ ہے کہ ان سے کہو کہ لشکر تیار کریں, یہ اپنے بیٹوں کو لائیں, اپنی عورتوں کو لائیں, اپنے نفسوں کو لائیں. ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے, اپنی عورتوں کو لائیں گے, اپنے نفسوں کو لائیں گے, اور وہاں پہنچ جائیں گے. تلوار نہیں نکلے گی, تلوار سے بڑا حملہ ہوگا, اس لیے کہ تلوار جسم کو کاٹتی ہے, لعنت روحوں تک اتر جاتی ہے, لعنت نسلوں تک جاتی ہے. کہا ہمارے پاس میدان مباہلہ ہے, وہاں سے عیسائی چلے اپنا لشکر تیار کرنے, یہاں سے نبی چلے اپنا لشکر تیار کرنے. مدینے میں جتنے گھر تھے سب کلمہ گو تھے, مدینے میں جتنے گھر تھے سب کلمہ گو تھے, سب نبی کے چاہنے والے تھے, سب نبی کے دوست تھے. نہیں, ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیٹا تو ہوگا, ہر گھر میں کوئی نہ کوئی عورت تو ہوگی, ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مرد تو ہوگا. کسی گھر میں چلے جاتے, لاؤ اپنے بیٹے دو, لاؤ اپنی عورتیں لاؤ, جانا ہے عیسائیوں کا مقابلہ کرنا ہے. بات یہ ہے کہ صرف عورتیں نہیں چاہیے تھی, صرف بیٹے نہیں چاہیے تھے, صرف نفس نہیں چاہیے تھا, ایسے بیٹے, ایسی عورتیں, ایسے نفس چاہیے تھے جنہوں نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. ایسا لشکر چاہیے کہ جنہوں نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو, جنہوں نے کبھی کذب نہ کیا ہو. اب پیغمبر نے دیکھا چاروں طرف, یہ تو میں منظر نامہ بیان کر رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے, پیغمبر کو دیکھنے پر رکھنے کی ضرورت نہیں تھی. جس نے کہا تھا کہ لے کے آؤ, اسی نے بتا بھی دیا کہاں سے ملیں گے, اسی نے بتایا کہاں سے ملیں گے. اب میں منظر نامہ بیان کر رہا ہوں کہ پیغمبر نے چاروں طرف نگاہ کی, کس گھر سے مجھے ایک ہی گھر سے, کس ایک ہی گھر سے مجھے پورا لشکر مل جائے گا. ایک ہی دروازہ نظر آیا, زہرا کا دروازہ. آ گئے زہرا کے گھر میں آ گئے. بیٹی نے سلام کیا, باپ نے جواب سلام دیا. کہا کچھ ذوق محسوس کر رہا ہوں, انی اجدو فی بدنی ضعفن. زہرا میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. یہ ذوق کوئی کمزوری نہیں ہے, یہ ذوق فکر ہے, یہ ذوق تردد ہے, یہ ذوق ایک سوچ ہے کہ کہاں سے بیٹے مل جائیں گے, کہاں سے نفس مل جائے گا, کہاں سے نساء مل جائے گی. زہرا نے بتا دیا کہ بابا آپ صحیح گھر میں آ گئے ہیں, یہیں سے بیٹے بھی ملیں گے, یہیں سے نساء بھی ملیں گے. تو کہا بیٹے لاؤ نا اپنی چادر, لاؤ نا اپنی چادر. چادر زہرا میں پورا لشکر تیار ہو گیا. بیٹے بھی آ گئے, سارے چیزیں آپ کی سنی ہوئی ہیں, میں کوئی ایسی بات کہہ نہیں رہا جو آپ نے سنی ہوئی ہو. بیٹے بھی آ گئے, نساء بھی آ گئی, نفس بھی آ گیا, اور رسول تو موجود ہے. اب مباہلے کا لشکر تیار ہو گیا, اور اس وقت پیغمبر نے کہا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی. پروردگار بس یہ دوسروں کو بتا دے یہی میرے اہل بیت ہیں, جو چادر میں ہیں وہ میرے اہل بیت ہیں, جو چادر میں ہم میرے اہل بیت ہیں. پیغمبر 5 کا لشکر تیار ہو گیا. چادر میں ایک جلوس تیار ہو رہا ہے. نہیں, جلوس تو باہر کھڑا ہوا ہے, جلوس باہر کھڑا ہوا ہے, اصحاب باہر کھڑے ہوئے ہیں, اس لیے کہ لشکر یہاں تیار ہو رہا ہے, اصحاب باہر کھڑے, جلوس انتظار میں ہے کہ تبرکات کب برآمد ہوں گے. جیتے رہے, سلامت رہیں, آپ جیسے آپ نے سنا. تبرکات کب برآمد ہوں گے. اور ایسے میں یہ 5 چلے, اور چلے تو پہنچے اپنے مقام پر, اپنے مقصد پر. تو اب صرف ایک جملہ, اور یہیں سے اس آیت پر آ جاؤں گا کہ جس آیت میں جس فکر پر, جس نقطے پر آپ نے سینکڑوں نقطے سنے, ایک میرا بھی سنتے چلے جائیے گا. سنا تو آپ نے بہت ہے کہ چادر زہرا, چادر تطہیر, کسائے زہرا, کسائے تطہیر. بار بار اس کسا کو نسبت ہے زہرا سے, اس چادر کو نسبت ہے زہرا سے. اور اس چادر میں آپ نے سن لیا کہ تعارف کا مرکز ہے زہرا.
بھائی یہیں پہ مجھے آپ کو لانا ہے اور یہیں سے میں آیت سے متصل ہو جاؤں گا اور ایک اہم ترین گفتگو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. اجازت ہے کہ بات شروع کی جائے؟ ہے میرے ساتھ؟ یہ سب جو کچھ پڑھا آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے تاکہ اب جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ آپ کے سمجھ میں آ جائے اور آیت کی تفسیر آپ کے حوالے ہو رہی ہے. چادر زہرا، چادر تطہیر. ملک نے پوچھا، ملک بھی کوئی معمولی ملک نہیں، استاد الملائکہ، استاد الملائکہ جبرائیل امین، امانت دار روح، روح الامین. روح الامین، یہ لفظ یاد رکھیے گا، روح الامین، روح کے ساتھ لفظ امین لگا ہوا ہے، یعنی بڑی امانت دار روح جبرائیل. وہ پوچھ رہا ہے پروردگار چادر میں کون ہے؟ چادر میں کون ہے؟ چاہتا تو خود اللہ پوچھتا کہ تم ہی بتاؤ نا، تم تو جانتے ہو. بھائی سنیں کبھی اس زاویے سے بھی سنا کرے نا. چاہتا تو پروردگار کہتا تو بتا، اس لیے کہ جس وقت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا انہی 5 کے اسما تو بتائے تھے. بڑی آسانی سنا آپ نے. ارے بھائی انہی کے تو اسما بتائے تھے، انہی کے تو نام بتائے تھے کہ جب آدم میں روح پھکی ہے. علامہ حمینی کہتے ہیں فرائض السمتین میں، عالم اہل سنت کہتے ہیں کہ جیسے ہی آدم میں روح پھکی، منظر یاد ہے آپ کو کیا کہا تھا اللہ نے؟ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جیسے ہی میں اس میں روح پھونکوں تم سب کے سب، میں کبھی اس طرح اشارے نہیں کرتا لیکن اشارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ سمجھو، تم سب کے سب. کون سب؟ سارے فرشتے. سارے فرشتے تھے نا، ان فرشتوں میں جبرائیل بھی تھے. تم سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا. کس کے سامنے؟ آدم کے سامنے، ہے نا. کہا جیسے ہی میں اس میں اپنی روح پھونکوں تم سجدے میں گر جانا. اب منظر آپ ذرا سا ملاحظہ کریں، تصور کریں. اللہ نے روح پھونکی، جسد آدم میں روح پھونکی. کیسے پھونکتے؟ جیسے آپ پھونکتے. بڑا نازک جملہ کہہ دوں، یہ آپ کہتے ہیں نا پھونکنا، تو اس پھونکنے کے لیے ہوا چاہیے، ہوا کے لیے پھیپڑے چاہیے، دہن چاہیے. اگر کہیں اللہ کے پھیپڑے دکھائی دے جائیں، دہن دکھائی دے جائے تو مجھے بتا دینا، میرے بھی علم میں اضافہ ہو جائے گا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جیسے ہی میں اس میں اپنی روح پھونکو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا. روح پھونکی، آدم میں روح آ گئی، آدم زندہ ہو گئے. آدم زندہ ہوئے، آدم نے آنکھیں کھولی، سارے فرشتے سجدے میں ہیں. بھائی یہ منظر تصور میں لائے نا. آدم متحرک ہو کے بیٹھ گئے. جب بیٹھے سارے فرشتے سجدے میں، آگے پیچھے دائیں بائیں سب سجدے میں. سارے فرشتے سجدے میں. تشریف لائیے. سارے فرشتے سجدے میں ہیں. منظر دیکھا آپ نے؟ کبھی سوچا کرو اس حوالے سے بھی کہ آدم میں روح پھونکی گئی ہے اور سجدے میں. اسی وقت ابھی فرشتے سجدے سے سر اٹھایا نہیں ہے، اسی وقت آدم نے عرش کے دائیں طرف دیکھا. عالم اہل سنت کہہ رہے ہیں آدم نے عرش کے دائیں طرف دیکھا، 5 انوار جگمگ 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 کر رہے تھے. فرشتے ابھی سجدے میں ہیں. سجدے میں آدم نے دیکھا 5 انوار ہیں جو منور ہیں، جو ذوفشاں ہیں، جو نور دے رہے ہیں. کہا پروردگار، عالم اہل سنت کہتے ہیں کہ آدم نے کہا پروردگار تو نے مجھ سے پہلے بھی کوئی مخلوق خلق کر دی ہے؟ کہا ہاں تم سے پہلے مخلوق خلق تو کر دی ہے، لیکن انہیں اپنے جیسا نہ سمجھ لینا. انہیں اپنے جیسا نہ سمجھ لینا، انہیں اپنے جیسا نہ سمجھ لینا. اب آواز آ رہی ہے، آواز گونج رہی ہے ملائے اعلیٰ میں. فرشتے بھی سن رہے ہیں، فرشتے بھی سن رہے ہیں. ملائے اعلیٰ میں آواز گونج رہی ہے کہ پروردگار ذرا ان کا تعارف تو کرا دے گا. لو تعارف کراتے ہیں. میں محمود ہوں، یہ احمد ہے. میں علی اعلیٰ ہوں، یہ علی ہے. میں فاطر السماوات والارض ہوں، یہ فاطمہ ہے. میں محسن ہوں، یہ حسن ہے. میں قدیم الاحسان ہوں، یہ حسین ہے. 5 کا تعارف ہو گیا. اب فرشتوں نے سجدے سے سر اٹھایا، 5 انوار دیکھ لیے. 5 انوار دیکھ لیے. جب تک سجدے میں تھے نام سنے تھے، جب سجدے سے سر اٹھایا دیکھ بھی لیا. اب امتحان ہوا. اگر تمہیں بہت زیادہ دعویٰ ہے تو یہ بتاؤ کہ ان کے نام کیا ہیں. آدم نے نام بتا دیا، فرشتے نام نہ بتا سکے. کسی بے وقوف نے اعتراض کر دیا کہ فرشتوں کو بتایا ہی نہیں تھا تو وہ کیسے بتاتے. آدم کو بتا دیا تھا تو انہوں نے بتا دیا. بات یہ ہے کہ بتایا دونوں کو تھا، سنا دونوں نے تھا. امتحان یہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے، امتحان یہ تھا کہ 5 نام سن لیے ہیں. اب ان نور میں سے بتاؤ کون سا نور محمد کا ہے، کون سا علی کا ہے، کون سا فاطمہ کا، کون سا حسن، کون سا کا. امتحان اس بات کا ہے. اس وقت تعارف ہو گیا تو جبرائیل بھی جانتے ہیں محمد ہیں، علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہے، حسین ہے. کہہ سکتا تھا اللہ تم تو جانتے ہو، تم بتاؤ نا چادر میں کون ہے. لیکن شاید اللہ نے چاہا کہ جبرائیل مجھ سے پوچھے. اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے نا جو کچھ بھی ہو رہا ہے. ملائکہ اس کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے نا بھائی. آپ ہی کہہ رہے ہیں
ملائکہ اس کے حکم کے خلاف کوئی نہیں کام کرتے. تو اللہ کے حکم سے اس نے پوچھا یا رب ومن تحت الکساء، پروردگار بتا دے تو چادر میں کون ہے. جبرائیل اگر تعارف کرا دیتے تو تعارف ہلکا ہو جاتا. بہت آسانی سے سن رہے ہیں بھائی، میں جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جبرائیل سے اللہ پوچھتا بتاؤ جبرائیل پتا بھی ہے چادر میں کون ہے. اب جبرائیل بتاتے کہ پروردگار میں جانتا ہوں چادر میں کون ہے. جبرائیل تعارف کراتا، تعارف ہلکا ہو جاتا. اللہ تعارف کرا رہا ہے ہم فاطمہ ابوہا وبالہا وبنوہا. اللہ نے تعارف کرایا تو کتنا بلند تعارف ہو جائے گا، کتنا بلند تعارف ہو جائے گا جب اللہ تعارف کرا دے کہ یہ فاطمہ ہے، ان کا باپ ہے، ان کا شوہر ہے، ان کے بیٹے. مولانا تشریف لائیے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. علامہ نبی نقوی صاحب آپ بھی اچھا بہتر ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توجہ فرمائی آپ نے. اب تعارف اس منزل پر ہے جس منزل پر تعارف کرانے والا خود ہے. اس منزل سے تعارف ہو رہا ہے اور تعارف کروایا جا رہا ہے استاد الملائکہ سے. ہم فاطمہ تو ابوہا وبالہا وبنوہا، یہ فاطمہ ہے، ان کا باپ ہے، ان کا شوہر، ان کے بیٹے. بتا دیا. تو میں نے کہا نا کہ یہاں سینکڑوں نقطے آپ نے سنے کہ زہرا کے ذریعے سے تعارف ہو رہا ہے. زہرا کے ذریعے سے تعارف ہو رہا ہے. یہ تعارف ذات زہرا کیوں ہے؟ یہ مرکز تعارف زہرا کیوں ہیں؟ بڑے آپ نے نقطے سنے ہیں، یقیناً سارے نقطے اپنی جگہ، لیکن بات یہ ہے کہ قرآن کی آیت کے ذیل میں بات ہو رہی ہے. قرآن کی آیت کا ایک ترجمہ نہیں ہوا، ایک تفسیر نہیں ہوتی، ایک تعبیر نہیں ہوتی. اس کے 70 ہزار معنی ہوتے ہیں، 70 ہزار تعبیریں ہوتی ہیں، 70 ہزار باطن ہوتے ہیں. نہ معلوم کون سا باطن ہم تک پہنچ جائے، کون سی تعبیر ہم تک پہنچ جائے، کون سی تفسیر ہم تک پہنچ جائے. لیکن معصوم نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر پہنچ گئی ہے بات تو ان تک ہی پہنچانا ذرا ظرف رکھتے ہوں، جو ذرا وسعت ظرف رکھتے ہوں، جو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. تو میرے عزیزوں تعارف ہو گیا کہ تعارف مرکز تطہیر جو ہے وہ زہرا ہے، ذات زہرا ہے. کہا یہ فاطمہ ہے، ان کا باپ، ان کا شوہر، ان کے بیٹے. میں نے کہا سینکڑوں نقطے آپ نے سنے ہیں تو ایک نقطہ میرا بھی سن لیجیے اگر اجازت ہو. ایک رخ میرا بھی سن لیجیے اجازت ہو. میں نے کسی مقام پر کہا چلیے 2 رخ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. ابھی ایک اپنا ہی بیان کیا ہوا رخ میرے ذہن میں آیا. کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کا بیٹا ہے، وہ کہیں اسکول میں پڑھ رہا ہے، اس کے دوست ہیں. ایسے میں ایک دن ہوا کہ ایک صاحب آ گئے، آپ کے دوست آ گئے اور آپ نے ان کو گھر میں بٹھا لیا. آپ کا بیٹا آ گیا، آپ نے بیٹے سے کہا بیٹے میرے دوست ہیں. بیٹے نے سلام کیا اور چلا گیا. آپ نے کہا اس نے تو اہمیت ہی نہیں دی. کہا بیٹے تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ ان کا بیٹا تمہارے اسکول میں تمہارا دوست ہے، وہ جس کا نام زید ہے نا، یہ اس کے والد ہے. جو سمجھ گئے ان کو میرا سلام. یعنی اب تعارف میں قوت آ گئی، اب قرب میں قوت آ گئی، اب اتصال میں شدت پیدا ہو گئی. اب جو بیٹا ایسے ہی سلام کر کے گزر گیا تھا، اب اس نے تعارف میں قرب محسوس کیا. اچھا یہ میرے دوست کے والد ہیں. آگے بڑھا، انکل السلام علیکم، کیسے ہے، کیا ہے، یہ وہ سمجھ میں آ گیا یہ کون ہے. یعنی جس سے زیادہ تعارف ہوتا ہے اسی کے ذریعے سے تعارف کرایا جاتا ہے. جس سے زیادہ تعارف ہوتا ہے، جس کا زیادہ قرب ہوتا ہے، جس کا زیادہ اتصال ہوتا ہے، اسی کے ذریعے سے تعارف کرایا جاتا ہے. آسمانوں میں ملائکہ کے درمیان معلوم ہوا کہ تعارف زہرا ان سب سے زیادہ تھا. تبھی تو اللہ نے کہا جبرائیل پہچانے نہیں، یہ وہ زہرا ہیں، ان کا باپ ہے، ان کا شوہر ہے، ان کے بیٹے ہیں. تو بھائی کون زہرا، یہ ملائکہ کو کیسے تعارف حاصل ہو گیا؟ تو پلٹو، تاریخ کے اوراق پلٹو، اس وقت میں جاؤ کہ جب وقت بھی نہیں تھا، اس وقت میں جاؤ کہ جب سجدے ہو رہے تھے، صرف ملائکہ تھے اور آل محمد تھے. تاریخ کی بات بتا رہا ہوں، معرفت کی بات بتا رہا ہوں. علماء عرفان نے اس روایت کو صراحت کے ساتھ لکھا. میرے یہاں کے مکتب کی ہر روایت میں ہر راوی نے اس روایت کو لکھا، ہر کتاب نے اس روایت کو لکھا ہے. جہاں پر ذکر زہرا ہے وہاں سے روایت آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ ایک بار آواز آئی کہ ملائکہ انوار کی روشنی میں سجدے کر رہے تھے، انوار کی روشنی
میں رکوع کر رہے تھے، انوار کی روشنی میں تسبیح و تقدیس و قیام کر رہے تھے. ہزاروں برس ایسے ہی گزر گئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہزاروں برس ایسے ہی گزر گئے. انوار کے عالم میں فرشتے عبادتیں کر رہے تھے. یکایک اللہ نے نور کو ہٹایا، تاریکی چھا گئی، ظلمت چھا گئی، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو گیا. فرشتے پریشان ہو گئے، اس لیے کہ اندھیرا کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، ظلمت کبھی دیکھی ہی نہیں تھی. فرشتوں نے استغاثہ شروع کیا، مناجات شروع کی، پروردگار سے مشکل کشائی کے حروف ادا کرنا شروع کیے کہ پروردگار کیا ہم سے کوئی خطا ہو گئی؟ ہم تو روشنی کے عالم میں سجدے کرنے کے عادی ہیں، یہ کیا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ کیسی ظلمت ہے، یہ کیسا اندھیرا ہے، یہ کیسا گھٹا ٹوپ ہے کہ ہمیں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا. پروردگار اگر کوئی خطا ہو گئی ہے تو معاف کر دے، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دے، اگر کوئی قصور ہو گیا ہے تو اب درگزر سے کام لے، اگر ہماری عبادتوں میں کمزوری رہ گئی ہے تو ہمیں پھر سے توفیق دے کہ عبادتوں کو آگے بڑھائیں. اس اندھیرے کو ہٹا لے، اس اندھیرے کو ہٹا لے، اس تاریکی کو ہٹا لے، اس ظلمت کو ایک دم کافور کر دے. کہ اچانک ایک قندیل عرش سے برآمد ہوئی، اور جب وہ قندیل برآمد ہوئی تو ایسا نور پھیلا کہ اس سے پہلے فرشتوں نے ایسا نور دیکھا ہی نہیں تھا. ایسا نور پھیلا کہ اس سے پہلے جو نور تھا اس سے کئی گنا، کروڑوں گنا نور زیادہ تھا. فرشتے حیرانی کے عالم میں کہتے ہیں پروردگار یہ کون سا نور ہے؟ آواز آئی ہے زہرا کا نور ہے. توجہ فرمائی آپ نے؟ کہا یہ نور زہرا ہے. یہ نور زہرا ہے. پتہ چلا اس وقت سے فرشتے تعارف کی منزل پر ہیں زہرا سے. اب سمجھ میں آیا؟ پروردگار یہ چادر میں کون ہے؟ اب پلٹو نا جملہ. اللہ نے کہا یہ وہی فاطمہ، ان کا باپ، ان کا شوہر، ان کے بیٹے، جن کے نور میں تم نے عبادتیں کرنا سیکھی، جس کے نور کے سائے میں تم نے سجدے آگے بڑھائے ہیں، جس کے نور کے سائے تم نے تسبیح و تقدیس و تحلیل کی ہے اور رکوع آگے بڑھایا ہے. یہ وہی زہرا ہے، یہ وہی زہرا. یعنی اس وقت تعارف ہو رہا ہے. اب وہ جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اس وقت تعارف ہو رہا ہے رسالت کا زہرا کے ذریعے، نبوت کا زہرا کے ذریعے، امیت کا زہرا کے ذریعے، محبوب خدا کا زہرا کے ذریعے، صاحب لولاک کا تعارف زہرا کے ذریعے، مقصد تخلیق کائنات کا تعارف زہرا کے ذریعے، ابو الائمہ کا تعارف زہرا کے ذریعے، صاحب ولایت کا تعارف زہرا کے ذریعے، سلیمان امامت کا تعارف زہرا کے ذریعے، فاتح خیبر کا تعارف زہرا کے ذریعے. جیتے رہے، سلامت رہے. یعنی امامتوں کا تعارف ہے زہرا کے ذریعے، رسالتوں کا تعارف ہے زہرا کے ذریعے، نبوتوں کا تعارف ہے زہرا کے ذریعے، ولایتوں کا تعارف ہے زہرا کے ذریعے، امیت کا تعارف ہے زہرا کے ذریعے. جو ان چار میں خصوصیت ہے، ہر صفت کا تعارف ہے زہرا کے ذریعے. پہنچ گیا جملہ؟ جو ان چار میں، نبی میں، علی میں، حسن میں، حسین میں جتنی صفات ہیں، ان تمام صفات کا تعارف ہے زہرا کے ذریعے. اس کا مطلب ہے امامت کا تعلق کوئی گہرا ہے زہرا سے، نبوت کا تعلق کوئی گہرا ہے زہرا سے، رسالت کا کوئی گہرا تعلق ہے زہرا سے، امیت کا کوئی گہرا تعلق ہے زہرا سے. زہرا سے گہرا تعلق ہے. نوالوں جملے کیسے پہنچیں گے؟ یہ تعلق ہے کون سا تعلق؟ میرے جملے نہیں ہیں، علماء عرفان کے جملے. ایک ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اسی ممبر پر میں نے آج سے 1 مہینہ پہلے ایک جملہ آپ کے حوالے کیا تھا آقا خمینی علیہ رحمہ کا، اگر کسی کو یاد ہو، کہ انہوں نے جب نور زہرا کا تعارف کرایا ہے تو ایک جملہ کہا تھا، کہا زہرا کو پہچانتے ہو کہ زہرا کون ہے؟ معلوم ہے فاطمہ کون ہے؟ کہا ایک الوہی جبروتی ملکوتی وجود جسے خاتون کی شکل میں ظاہر کیا گیا. یاد آ گیا جملہ؟ میں نے آقا خمینی علیہ رحمہ کا جملہ آپ کے حوالے کیا. ایک الوہی جبروتی ملکوتی وجود جو خاتون کی شکل میں ظاہر ہوئی، جو شکل نساء میں ظاہر ہوئی. تبھی تو کہہ دیا تھا ان ابنتی فاطمہ سیدۃ نساء العالمین فی الاولین والآخرین. میری بیٹی فاطمہ اولین سے آخرین تک ہر عورت کی سردار ہے، ہر عورت کی سردار ہے. ان عورتوں میں حوا بھی ہیں، سارہ بھی ہیں، ہاجرہ بھی ہیں، مریم بھی ہیں، آسیہ بھی ہیں، اور وہ بھی ہیں، اور وہ بھی ہیں، اور وہ بھی ہیں، اور وہ بھی ہیں. سب عورتیں ہیں. جہاں جہاں لفظ نساء منطبق ہو رہا ہے، ہر نساء کی سردار ہے فاطمہ زہرا. یعنی درجے بڑھنے کا تعلق کچھ نہ کچھ زہرا سے ضرور ہے. درجے بڑھنے کا تعلق کچھ نہ کچھ زہرا سے ضرور ہے. اللہ نے کہہ دیا رفیع الدرجات. ایک ایک لفظ پر غور کریں گے. رفیع الدرجات، ذو العرش،
یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق۔ رفیع الدرجات، وہ درجوں کو بڑھانے والا اللہ۔ کروں بات آگے؟ اگر آپ تک جملے نہ پہنچ پائے تو یہ میرا قصور ہوگا، آپ کا نہیں، اس لیے کہ اہم ترین گفتگو آپ کے حوالے ہو رہی ہے اور پڑھا لکھا بچہ میرے سامنے بیٹھا۔ میں نے پہلے کہہ دیا تھا میں قلت سماعت سے کبھی پریشان نہیں ہوتا، میں صرف اس بات سے پریشان ہو جاتا ہوں کہ میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے۔ توجہ ہے، رفیع الدرجات، وہ درجوں کو بڑھانے والا، ذو العرش، عرش والا، یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ اپنی امر کی روح ان بندوں میں داخل کرتا ہے جن بندوں کو وہ چاہتا ہے۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ روح اپنی امر کی روح من امرہ، روح امر جس بندے پر چاہتا ہے القا کر دیتا ہے۔ کون؟ درجوں کو بڑھانے والا، درجوں کو بڑھانے والا، اپنی روح امر جس بندے پر چاہتا ہے القا کر دیتا ہے، جس بندے پر چاہتا ہے۔ بھائی جس بندے پر چاہتا ہے روح القا کرتا ہے، اس مقام پر اپنی کوئی اور صفت بیان کر دیتا۔ یہ کیوں کہا؟ درجوں کو بڑھانے والا۔ یہ کیوں کہا؟ درجوں کو بڑھانے والا۔ رفیع الدرجات کہہ دیا، کوئی اور صفت بیان کر دیتا۔ آیت شروع ہوئی ہے رفیع الدرجات، درجوں کو رفعت دینے والا، درجوں کو بلندی دینے والا، درجوں کو بڑھانے والا۔ کاش کے بات پہنچ جائے، یہ درجے سمجھ میں آ رہے ہیں آپ کے؟ یعنی عہدوں کو بڑھانے والا، منصب کو بڑھانے والا۔ 1,24,000 ہیں انبیاء، بس 2 منٹ میں آپ کے حوالے جملہ کرنے جا رہا ہوں۔ 1,24,000 ہیں انبیاء، ٹھیک ہے؟ ان میں کچھ نبی ہیں لنفسہ ہی اور کچھ انبیاء ہیں لغیرہ ہی۔ کچھ اپنے ہی لیے نفس، اپنے ہی لیے نبی ہیں کہ جن کو کہا گیا یہ خبر اپنے تک رکھنا یا اپنے خاندان تک رکھنا۔ کچھ ایسے ہیں جن سے کہا پھیلا دو یہ خبر۔ 1,24,000 انبیاء، ان انبیاء میں 313 رسول۔ میرا اشارہ نہیں سنا؟ دیکھا نہیں؟ 1,24,000 انبیاء، ان انبیاء میں 313 رسول۔ درجہ بڑھا، درجہ بڑھا۔ رفیع الدرجات، 1,24,000 انبیاء، ان میں 313 رسول، یعنی 313 کا درجہ بڑھ گیا۔ ان 1,24,000 میں سے 313 کا درجہ بڑھ گیا۔ اللہ نے کہا رفیع الدرجات، درجہ بڑھانے والا میں۔ ان 313 میں 5 اولو العزم، درجہ بڑھ گیا۔ اللہ نے کہا درجہ بڑھانے والا میں۔ ان 5 میں 1 خاتم النبیین، درجہ بڑھ گیا، کہا درجہ بڑھانے والا میں، درجے بڑھانے والا میں۔ اب یہ درجے بڑھ رہے ہیں تو کس وسیلے سے بڑھ رہے ہیں، کس نقطے سے بڑھ رہے ہیں، کس فکر سے بڑھ رہے ہیں؟ ایسی کون سی بات ہے کہ نبی رسول ہو رہا ہے، رسول اولو العزم ہو رہا ہے، اولو العزم خاتم النبیین ہو رہا ہے؟ ساری فکر چھوڑ دوں اور جملہ آپ کے حوالے کر دوں۔ ابو بصیر بیٹھے ہوئے تھے، میرے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس تشریف فرما تھے میرے امام، اور ان کے سامنے ابو بصیر حاضر ہیں اور بات ہو رہی ہے، ایک کے ساتھ ایک کی بات ہو رہی ہے، کوئی اور نہیں ہے جس کو آپ 1 to 1 بات کہتے ہیں۔ سامنے غلام ہے، ادھر آقا ہے، ادھر امام ہے، ادھر مقتدی ہے، ادھر معرفت دینے والا ہے، ادھر معرفت لینے والا ہے، ادھر بصیرت دینے والا ہے، ادھر بصیرت لینے والا ہے۔ نام کچھ اور ہے، امام نے اسے ابو بصیر کہا۔ تم بصیرت والوں کے باپ ہو۔ کس لیے باپ ہو؟ ایک بار بصیر نے پوچھا کہ مولا ہم نے سنا ہے کہ جعفر احمر بھی آپ کے پاس ہے، جعفر ابیض بھی آپ کے پاس ہے، اور ایک اور چیز ہے جسے مصحف فاطمہ کہتے ہیں وہ بھی آپ کے پاس ہے۔ کہا ہاں، جعفر احمر بھی ہمارے پاس ہے، جعفر ابیض بھی ہمارے پاس ہے، مصحف فاطمہ بھی ہمارے پاس ہے۔ جعفر ابیض وہ ہے کہ جس میں سارے صحیفے ہیں، 114 صحیفے، ان تمام صحیفوں کا علم ہمارے پاس ہے۔ جعفر احمر رسول اللہ کے تمام ہتھیار، تمام اسلحے کہ جب ہمارا قائم آئے گا تب کھلیں گے، وہ جعفر احمر بھی ہمارے پاس ہے۔ اس لیے ہم امام ہیں کہ ہمارے پاس جعفر ابیض ہے، اس لیے ہم امام ہیں کہ ہمارے پاس جعفر احمر ہے، اور اس لیے ہم امام ہیں کہ ہمارے پاس مصحف فاطمہ ہے۔
یعنی اس وقت تک کوئی امام نہیں ہوگا کہ جعفر احمر ہو، جعفر ابیض ہو، مصحف فاطمہ نہ ہو، امام نہیں ہو سکتا۔ پڑھ چکا لیکن جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ کہا مولا مصحف فاطمہ ہے کیا؟ مصحف فاطمہ ہے کیا؟ کہا مصحف فاطمہ کا علم یہ ہے کہ دنیا میں جتنے درخت ہیں سب کے نام مصحف فاطمہ میں موجود، جتنے ملائکہ ہیں سب کے نام مصحف فاطمہ میں موجود۔ آیت یاد ہے، رفیع الدرجات، درجوں کو بڑھانے والا، اور درجے بڑھتے کیسے ہیں وہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور معصوم کی روایت آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ کہ مصحف فاطمہ میں جتنے درخت ہیں سب کی تفصیل مصحف فاطمہ میں، جتنے پرندے ہیں سب کے نام مصحف فاطمہ میں، جتنے انسان سب کی تعداد مصحف فاطمہ میں، جتنے ملائکہ سب کی تعداد مصحف فاطمہ میں، جتنے انبیاء سب کے نام مصحف فاطمہ میں، کائنات کے ایک ایک ذرے کی نام کی تعداد کے ساتھ سب کا سب مصحف فاطمہ میں۔ حیران ہو گئے ابو بصیر، مولا اتنا علم اتنا علم اتنا علم۔ کہا یہ جتنا علم ہے یہ مصحف فاطمہ کے 2 صفحوں کا بیان ہے، 2 صفحوں کا بیان ہے۔ اس نے کہا کیا مرتبہ ہے زہرا کا کہ اتنا علم زہرا پر عطا ہوا ہے، اتنا علم زہرا پر القا ہوا ہے۔ کہا سب کچھ چھوڑ دو، بس یہ یاد رکھو کسی نبی کو نبوت، کسی امام کو امامت، کسی ولی کو ولایت اس وقت تک نہیں ملتی جب تک فاطمہ زہرا کی معرفت۔ جملہ لے جاؤ، جو جتنی معرفت میں آگے بڑھتا گیا اللہ اس کے درجوں میں اضافہ کرتا گیا۔ رفیع الدرجات، بات سمجھ میں آ گئی نا؟ رفیع الدرجات، درجوں کو بڑھانے والا۔ نسبت کون ہے؟ زہرا۔ دوسرا لفظ کیا ہے؟ ذل عرش۔ یہ 2 لفظ کیوں استعمال کیے؟ یہ 2 اپنے صفات کیوں اللہ نے ارشاد فرما دی ہے؟ رفیع الدرجات ہے، ذل عرش ہے، یا تو صرف رفیع الدرجات کہہ دیتا یا ذل عرش کہہ دیتا، دونوں لفظ ایک جگہ جمع کر دیے کہ وہ درجوں کو بڑھانے والا وہی عرش والا ہے، وہی درجوں کو بڑھاتا ہے جو عرش والا ہے، جو عرش والا ہے وہی درجوں کو بڑھاتا ہے۔ نسبت کیا ہے؟ نسبت ہے معرفت زہرا۔ یہ ذل عرش والی بات رہ گئی، اور ایک جملے میں بات آپ کے حوالے کر دوں، رفیع الدرجات سمجھ میں آ گئے۔ یہ ذل عرش کیا ہے؟ یقیناً کسی نے پیغمبر سے پوچھا ہوگا، تبھی تو پیغمبر نے بتایا، اور پیغمبر کے چھٹے وارث نے اسی حدیث کو دہرایا، اور جب وہ حدیث ہم تک پہنچ گئی تو ہمارے لوح قلب پر محفوظ ہو گئی۔ یہ ذل عرش کیا ہے؟ عرش والا کیا ہے؟ عرش میں بتا چکا عرش کی کتنی قسمیں ہیں۔ عرش کو یہ قسم کا نہیں ہے، ایک عرش وہ ہے جس کے 4 کونے ہیں، ایک عرش وہ ہے جو علم ہے، ایک عرش وہ ہے جو علم غیب رکھتا ہے، ایک عرش وہ ہے جو علم کرسی رکھتا ہے۔ پوری عرش پر میری تقریر ہے۔ ایک عرش وہ ہے جس کے 4 کونے ہیں۔ بات آ گئی تو عرض کر دوں، کہا گیا کہ یہ جو نماز میں دوسری اور تیسری رکعت میں تم تسبیحات 4 پڑھتے ہو نا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 ہی تسبیحات کیوں پڑھتے ہو؟ یہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور بھی بہت کچھ پڑھا جا سکتا تھا، یہ 4 ہی کیوں پڑھتے ہو؟ کا بات یہ ہے کہ جو عرش اعظم ہے اس کے 4 کونے ہیں، ایک پر سبحان اللہ لکھا، ایک پر الحمدللہ، ایک پر لا الہ الا اللہ، ایک پر اللہ اکبر۔ بات آئی تو میں نے آپ کے حوالے کر دی ہے، لیکن بات تو ابھی آگے بڑھے گی۔ یہ جو جب تم دوسری اور تیسری رکعت پڑھتے ہو نا، دوسری اور تیسری رکعت جب پڑھتے ہو، دوسری اور تیسری رکعت جب پڑھتے ہو، تسبیحات 4 پڑھتے ہو، تو جو پڑھتا ہے وہ جملہ لے جائے، اس کے لیے تحفہ ہو جائے گا کہ جب دوسری اور تیسری رکعت پڑھتے ہو اور تسبیحات 4 پڑھتے ہو، تو جس وقت مومن تسبیحات 4 پڑھتا ہے بظاہر فرش زمین پر ہوتا ہے، اس کی روح عرش اعظم پر پہنچی ہوئی۔ ہائے ہائے ہائے، پتہ نہیں بہت آہستہ سے آپ نے جملہ سنا، بڑی آہستگی سے آپ نے ہلکا لے لیا جملے کو، اسی لیے کہا گیا نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ میرے عزیزو، رفیع الدرجات، ذل عرش، عرش کے کئی اقسام ہیں، اور جس قسم عرش کی میں بات کر رہا ہوں جو جڑا ہوا ہے رفیع الدرجات سے، تیار ہے سننے کے لیے؟ آپ کی مودت اجازت دے رہی ہے، آپ کی معرفت اجازت دے رہی ہے؟ کسی نے پوچھا تو میرے چھٹے امام نے بتایا، اور جملہ آپ کے حوالے، جیسے چاہنا جملہ سننا، آپ نے حق ادا کیا ہے تقریر سننے کا، لیکن ایک تحفہ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ یہ عرش ہے کیا؟ یہ عرش ہے کیا؟ اس کی بلندی کیا ہے؟ کہا یہ جو فاطمہ زہرا کے گھر کی چھت ہے، اللہ اکبر، کہا یہ جو فاطمہ زہرا کے گھر کی چھت ہے یہ عرش ہے، یہ عرش ہے۔ صرف جملہ یہی ختم نہیں ہوا، کہا زہرا کے گھر کی چھت صرف عرش نہیں ہے، یہ وہ عرش ہے کہ جہاں سے ملائکہ معراج پر جاتے ہیں۔ کہا یہ ملائکہ کا آسمان میں جانے کا رستہ ہے، یہیں سے ملائکہ آسمان پر جاتے ہیں۔
تمہیں دنیا میں ایک چھوٹی سی چھت نظر آ رہی ہے کچی مٹی سے بنی ہوئی، چھوٹی سی چھت نظر آ رہی ہے کچی مٹی سے بنی ہوئی. یا تو یہ اس گھر کے عرش کی بات ہے، یہ جو زہرا کا اصل گھر ہے، یا جو آل محمد کا اصل گھر ہے جسے روحانی گھر کہا جاتا ہے، اس گھر کی چھت کی بات ہے. جس گھر کی چھت عرش ہے اس گھر کے رہنے والے اسی لیے زہرا کا ذکر مسلسل ہے، زہرا کا ذکر مسلسل ہے اور آج تک ہے. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، زہرا کا ذکر مسلسل ہے اور آج تک ہے. کہا بھائی معرفت زہرا حاصل کرتے جاؤ، نبی تو نہیں بن سکتے، رسول تو نہیں بن سکتے، اولو العزم تو نہیں بن سکتے، خاتم النبیین تو نہیں بن سکتے. زہرا کا ذکر کرتے جاؤ، معرفت بڑھاتے جاؤ، عمار بنتے جاؤ، ابو ذر بنتے جاؤ، سلمان بنتے جاؤ. یہ کوئی میں جملہ ایسے نہیں کہا کہ تقریر کا جملہ کہہ دیا یا ممبر پہ بیٹھا ہوں، حقیقی جملہ کہا ہے. اگر چاہتے ہو کہ ایمان کے کسی درجے پر آ جاؤ تو اپنے آپ سے پوچھو معرفت زہرا کی کس منزل پر ہو، زہرا کی معرفت کی کس منزل پر ہو، آل محمد کی معرفت کی کس منزل پر ہو. تو معرفت عقیدہ و عمل کا نام ہے میرے عزیزو. عقیدہ آ گیا تو عمل ضروری ہے، یقیناً ہم اسی بات کے قائل ہیں. تو میرے عزیزو جو معرفت زہرا حاصل کرتا چلا جائے وہ یقیناً اس کے درجوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. نہ معلوم کس مجمع میں کون ایسا بیٹھا ہوتا ہے کہ جو معرفت کی کس منزل پر ہوتا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا. کس مجمع میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ شاید وہ دور کا سلمان ہو، شاید ابو ذر ہو، شاید عمار ہو. چلو یہ یقین نہیں ہے تو یہ تو یقین ہے کہ جب فرش ادا بچتا ہے تو وقت کا امام تو ضرور ہوتا ہے، جو درجوں میں اضافہ کرتا ہے وہ تو ضرور ہوتا ہے. تو وہ اس وقت بھی موجود ہے، وہ مجھے بھی دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں اور آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو سن رہے ہیں. ختم ہو گئی گفتگو. سید ابن طاؤس سے روایت کہتے ہیں کہ، اور ابن طاؤس کا آپ سب تعارف جانتے ہیں، کتنی روحانی شخصیت تھی کہ جن سے امام کی ملاقات بھی ہوئی. امام کو دیکھا کہ وہ، کیونکہ ہر کوئی تو نہیں دیکھ سکتا نا، جس کو اجازت ہوتی ہے وہ دیکھتا ہے. لیکن پہلے تو یہ کنفیوژن دور ہو جائے کہ ہم انہیں نہیں دیکھ رہے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. یہ بالکل وہ منظر ہے کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ہم نے ان کے آگے بھی دیوار کھڑی کر دی، پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی. وہ ایسے اندھے ہو گئے کہ کچھ دیکھ ہی نہیں پا رہے تھے. یہ کب کی آیت ہے؟ جب پیغمبر شب ہجرت گھر سے نکلے. جیتے رہے سلامت رہے. جب پیغمبر شب ہجرت گھر سے نکلے، سامنے کفار کھڑے ہوئے تھے، پیغمبر سامنے سے چلے گئے، پیغمبر انہیں دیکھ رہے تھے، وہ پیغمبر نہیں دیکھ رہے. اس وقت اتنے کم عرصے کے لیے پیغمبر غیبت میں چلے گئے تھے. جیتے رہے سلامت رہے. جیسے آپ نے سنا، یہ ہے غیب، اس کو کہتے ہیں غیبت، کہ سامنے سے گزر گئے. اللہ نے کہا ہم نے ان کے سامنے دیوار کر دی. اس وقت ہمارے سامنے چاروں طرف دیوار ہے. فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کی منزل پر ہیں. ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں دیوار کھڑی ہو گئی ہے. ہم اس وقت یہاں پر موجود صاحب غیبت کو نہیں دیکھ پا رہے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. یقین تو کرو، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں تو یقین کی منزل پر ہوں. اس وقت وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم انہیں نہیں دیکھ رہے، وہ موجود ہیں. تو وہ بھی تو رفیع الدرجات کے ماننے والے ہیں، وہ بھی تو رفیع الدرجات کے نمائندہ ہیں، وہ بھی تو رفیع الدرجات کا ترجمان ہے، وہ بھی تو رفیع الدرجات کی طرف سے حجت ہے نا اس زمانے کی. تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو ابن طاؤس نے کہا کہ تیزی سے تشریف لے جا رہے تھے. میں نے پوچھ لیا کہ میرے آقا کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہا مجلس میں جا رہا ہوں. کہا کہ مجلس میں تو آپ جاتے ہی ہیں، آج بہت تیزی سے جاتے ہوئے دیکھا ہے. کہ جس مجلس میں جا رہا ہوں یہ مجلس ہمارے چچا عباس سے متعلق ہے، ان سے منسوب ہے یہ مجلس. اور جس مجلس میں ابو الفضل عباس کا تذکرہ ہوتا ہے میں بہت تیزی سے بڑی صراحت سے جاتا ہوں اور وہاں ایک نمایاں مقام پر میں بیٹھ جاتا ہوں اور ایک ایک سامع کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ جو میرے چچا عباس کی فضیلت پر خوش ہو رہا ہے اور جو ان کے مصائب پر رو رہا ہے. میں اپنی انگشت شہادت سے اس کا نام اپنے ہاتھوں پر ہتھیلی پر لکھ لیتا ہوں اور جیسے ہی مجلس ختم ہوتی ہے اللہ سے دعا کرتا ہوں پروردگار اس کی جو بھی خواہش ہو اسے پورا کرنا. آپ رو رہے ہیں، یہی حق ہے رونے کا. تو میرے عزیزو جب عباس کی مجلس میں امام زمانہ جا رہے ہیں تو
تو آج کی مجلس تو منسوب ہے نا اس بی بی سے کہ جس بی بی نے کہا تھا کہ اے میرے بابا رسول اللہ، امت کی شفاعت کے لیے میرے بیٹے عباس کے 2 کٹے ہوئے حاصل کافی ہیں۔ آج اس بی بی کا تذکرہ ہو رہا ہے تو کیوں نہ وقت کا امام آیا ہوگا، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، آپ کے آنسو چھلک رہے ہیں، بس یہی چاہیے ہوتا ہے، کچھ کہنے کے لیے رہ نہیں گیا ہے۔ مسلسل تذکرہ سن رہے ہیں آپ، مہینہ تقریباً ہونے کو آ رہا ہے، ذکر زہرا مسلسل ہو رہا ہے، مسلسل آپ رو رہے ہیں۔ یہی معرفت زہرا ہے کہ ایک وہ بی بی کہ جس کے گھر کا دروازہ جلا، جلتا ہوا دروازہ جس کے جسم اقدس پر گرا، جس کی پسلیاں بھی ٹوٹ گئیں، جس کے بازو پر تازیانے کا زخم لگ گیا۔ کیا یہ جملے رونے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ صرف یہی نہیں، بی بی پر ایک ظلم وہ بھی ہوا کہ جو کربلا سے کوفے سے شام تک 4 برس کی سکینہ پر کہ جس کا اظہار میرے مولا نے کیا کہ سلام ہو ان رخساروں پر جن کا رنگ مسلسل تبدیل ہوتا رہا، اجروں کو مدد نہ، اجروں کو مدد نہ۔ یہ سب روایتیں میرے آگے مقتدر علماء نے لکھی ہیں، مقتدر علماء نے لکھی ہیں۔ تو میرے عزیزوں، آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی، اتنے ظلم سہنے والی زہرا کہ جس کی پہلو پر بھی زخم آ گیا ہو، جس کے شانوں پر بھی زخم آ گیا ہو، جس کے تماچوں سے رخسار بھی نیلے ہوں، اور جو دروازے کے نیچے سے صرف یہ آواز دے رہی ہو میرا محسن شہید ہو گیا۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بس تم سے صرف یہ درخواست ہے کہ چادر زہرا کا واسطہ جب یہ جملہ کہہ دوں تو کم از کم چیخ کے ہائے ضرور کہہ دینا۔ تو حق تو یہ بنتا تھا نا کہ زہرا جب زہرا پر سے چلتا ہوا دروازہ ہٹتا تو زہرا اپنے کبھی پہلو کے زخم کا اظہار کرتی، کبھی بازو کے زخم کا اظہار کرتی، کبھی اپنے رخسار کے زخم کا اظہار کرتی، لیکن سلام ہو زہرا پر، جیسے ہی زہرا پر سے چلتا ہوا دروازہ ہٹا ہے، ایک بار زہرا بلند ہوئی، اپنی پسلیوں کا زخم بھول گئی، اپنے رخسار کا زخم بھول گئی، اپنے بازو کے نیلے نشان بھول گئی، ایک بار بلند ہو کے کہتی ہیں علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ اور جیسے ہی دیکھا کہ علی کے گلے میں رسی بندھی ہوئی ہے، وہی زہرا ایک بار شیر کی طرح کھڑی ہو گئی اور ایک بار علی کا دامن پکڑ کے کہا میں ابو الحسن کو نہیں لے جانے دوں، اجرکم اللہ، میں ابو الحسن کو نہیں لے جانے دوں گی۔ ارے سن لینا جملے، میرے گھر کی روایت ہے، ہمارے گھر کی روایت ہے، باہر والے ہم سے تو پوچھے نا کہ گھر میں کیا ہوا ہے۔ ایک بار علی کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے، یہاں تو 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، حسن و حسین ہیں، زینب و ام کلثوم ہیں۔ ایک بار زہرا آگے بڑھی، علی کا دامن پکڑا، وہاں سے علی کو گھسیٹا جا رہا تھا، یہاں سے زہرا پکڑے ہوئے تھی۔ کیا سن رہے میرے عزیزوں، کیا سن رہے میرے عزیزوں؟ علی کا بازو پکڑا ہوا ہے کہ میں علی کو نہیں لے جانے دوں گی۔ اب کیا زہرا پر گزری ہے یہ زہرا ہی جانتی ہیں۔ جملہ سن لینا، ادھر سے زہرا علی کا ہاتھ نہیں چھوڑ رہی تھی، سن لیا تم نے جملہ؟ ادھر سے زہرا، ارے یہ چیخنے کے چلانے کا جملہ تھا، ادھر سے زہرا نے علی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، زہرا کے پہلو سے زخم جاری تھا، زہرا کے رخسار نیلے تھے، زہرا علی کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں کہ میں علی کو نہیں جانے دوں گی، اور سب سمجھ رہے تھے کہ زہرا علی کا ہاتھ نہیں چھوڑیں گی۔ تمہیں پتہ ہے کیا ہوا؟ ایک بار جب 11 محرم کو لٹا ہوا قافلہ چلا ہے نا، ایک بے کجاوا ناقے پر سکینہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، سکینہ کے ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے تھے، سکینہ کے گلے میں بھی رسی تھی، ماتھم کرو ماتھم کرو۔ اب جب یہ قافلہ اس جانب سے گزرا ہے جہاں لاش حسین پڑی ہوئی تھی، سکینہ کی نگاہ جیسے ہی اپنے بابا کے لاشے پر پڑی، وہ سکینہ جس کے ہاتھوں میں رسیاں تھی، 4 برس کی سکینہ، بے کجاوا اونٹ سے اپنے آپ کو بابا کی لاش پر گرایا، بابا کے لاشے سے لپٹ گئی اور بار بار کہا بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں پڑی کہ بابا میرے رخسار نیلے ہو گئے، بابا رخسار پر تماچوں کے نشان ہے۔ لوگ چاہتے تھے کہ سکینہ کو باپ کے لاشے سے جدا کیا جائے، نہ معلوم کیسے سنیں گے جملہ۔ سکینہ حسین کے لاشے سے جدا نہیں ہوتی تھی، نہیں ہو رہی تھی جدا، چاہا کہ سکینہ کو پکڑ کے جدا کیا جائے۔ سکینہ بابا کے لاشے سے جب جدا نہ ہوئی تو شمر آگے بڑھا، تازیانہ لہرایا، سکینہ کے پشت مار مارا، پلٹو مدینے میں واپس۔ زہرا نے علی کا ہاتھ
جب نہ چھوڑا تو ایک غلام تازیانہ لے کے آگے بڑھا، زہرا کے ہاتھ پر تازیانے مارے گئے، ارے آواز آ رہی تھی یا علی بچا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اجرکم جزیرا انجمن کاروان وسیلہ سے کے لیے مولا کے منصوبے میں جاتے ہیں انجمن کاروان ازا کے نواخواں عرفان ازا جناب عرفان رضوی سے فرش اعزاز کے محکمہ کے عالم کو ان کے مسئول راجہ پرسہ پیش فرمائے حالانکہ نے انجمن کاروان ازا کے نواخواں آدھی شہرت جاتا عرفان ازا جناب عرفان حیدر نواخوانی وسیلہ سے کے مقدمہ دعائیں کو قصہ پیش کریں جناب عرفان حیدر۔ صدا اے عزادارو اے وفادارو تم سلامت رہو تا قیامت رہو میں چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ یہ فرش مجلس بچھائے رکھنا، نبھایا میں نے تھا ایک وعدہ، تمہیں بھی وعدہ ہے کہ نبھانا، بھول نہ جانا، بھول نہ جانا، یہ دنیا فانی ہے، لگا ہی رہتا ہے آنا جانا، لگا ہی رہتا ہے آنا جانا، حسین کا غم منانے والوں، لبوں پہ رکھنا یہی صدا، یا فاطمہ یا حسین، یا حسین یا فاطمہ، یا حسین یا فاطمہ، یا حسین۔ یہ سوز خانی سلام نوحے، تمہارا ورثہ ہے پرساداری، یا حسین یا حسین، ازل سے کر وہ بلا کہ تم ہو، ازل سے کر وہ بلا تمہاری، بھول نہ جانا، بروز محشر بھی دیکھ لینا، فضا میں گونجے گی یہ صدا، یا فاطمہ یا حسین، یا حسین یا فاطمہ، یا حسین یا فاطمہ، یا حسین۔ میرے لبوں پر یہی دعا ہے، جہاں میں ہو
جائیں تم سے راضی تمہاری جتنی بھی حاجتیں ہیں وہ پوری کر دے گا میرا غازی بھول نہ جانا یہ کہہ کے اپنی مراد مانگو سکینہ بی بی کا واسطہ یا فاطمہ یا حسین یا فاطمہ یا حسین یا فاطمہ یا حسین سلام اس پر جو قید میں بھی حسین کا غم منا رہی تھی اسیر ہو کے جو شام کوفہ میں اپنا وعدہ نبھا رہی تھی بھول نہ جانا اسی بہن کا یہ فیصلہ ہے رہے گا جاری یہ سلسلہ یا فاطمہ حسین یا حسین یا فاطمہ جزاک اللہ یا حسین یا فاطمہ یا حسین یا فاطمہ شاباش یا حسین یا فاطمہ یا تعمیل حکم میں کلام پیش کر رہا ہوں کرمو یسرب دیول زینب کی توین رو رو کے زینب کرمو یسرب دیول زینب کی توین رو رو کے زینب دھیاں دے درد وڈاوڑ لئی ایک ماں دا سایہ ہوندائے ہے اماں زہرا نہ تو دنیا تے نہ بابائے ہے نہ ویران دی چھاں ہے ماں پیاری ماں بس میں کی کراں ہے ماں پیاری ماں تمام آزادار مل کر بولیے میں شرم دی ملکا میرے ٹر گئے سارے مینو بمڑی دے دے ہن کون سہارے پہرے تے کھڑیاں دریا تے سمیا میری چادر دار گراں اے ماں پیاری ماں بس میں کی کراں اے ماں پیاری ماں دس میں کی کراں زہرا دایا پاسے تو وینے تیرا دکھڑا سن کے امڑی بے چینے مینو مار گئے نے پتراں دے صدمے میں کیڑے پاسے جاں اے ماں پیاری ماں دس میں کی کراں اے ماں پیاری ماں دس میں کی کراں میں بنت علیاں قسمت دی پلیاں سہنا باندئی بے پردہ کھڑیاں میں کیوں نہ رواں مینوں ڈس دیے اکبر دے قتل دی تھاں اے ماں پیاری ماں دس میں کی کراں اے ماں پیاری ماں
دس میں کی کرا ہے ماں پیاری ماں جزاک اللہ ہے بھیڑ بازاری بد گئی بیماری کھڑا بدرو ہزاروں زاری مینو مار گئے نے پھپیاں دے صدمے کڑیاں دے رون نشان ہے ماں پیاری ماں دس میں کی کرا ہے ماں پیاری دس میں کی کرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا ماتم تمام عزادار مل کر باواز بلند سلامت رہیے شکر گزار نقبلہ علامہ نقی نقوی صاحب کا رضی حیدر رضوی صاحب کا علی بھائی کا ہاں فاطمہ زہرا اور پوری عرفان اعزا ٹیم مولا کوئی غم نہ دے ان سب کو تمام عزادار مولا سلامت رکھے ہاں فاطمہ قبلہ ماجر رضا عبدی صاحب پروردگار ان کے صحت مند عمر طویل عطا فرمائے ہاں فاطمہ فاطمہ ملت جعفریہ کے ایک شفیق انسان جناب سلمان مجتبیٰ صاحب پروردگار انہیں اپنی جوار میں معصومین علیہ السلام کی جوار میں جگہ عطا فرمائے مل کر فاطمہ غرق ماتم فاطمہ زہرا عالم بالا فاطمہ زہرا سلامت رہے میرے دونوں بچے شاہزہر اور شامل ہاں فاطمہ میرے مولا سرور زہرا آہوا ویلا آہوا ویلا یا زہرا یا زہرا یا زہرا باواز بلند تمام عزادار مولا سلامت رکھے قیصر بھائی سلامت رہیے مولانا رجم صاحب مولا سلامت رکھے اے میری بی بی تیرے در پہ استغاثہ ہے تیرا ممنون میری شہزادی یہ جہاں سارا ہے یا فرش مجلس پہ اور مسلح پر ہر جمع کہہ رہا ہے رو رو کر ہم رہے نہ رہے مگر بیدی تا قیامت رہے ہمیں سرور ہے سب مل کر پڑھیے اے میری بی بی تیرے بچوں کا غم مناتے ہیں اپنی اولاد سے کہیں بڑھ کے غم یہ پیارا ہے تجھ کو امت نے یوں ستایا ہے مر کے محسن پہ بھی رلایا ہے تجھ کو بابا
میری بیوی اے میری بیوی کتنے صدمے اٹھائے ہیں تو نے ہے جیتے جی تجھ کو میری شہزادی غم نے مارا ہے یا زہرا یا زہرا عظم اللہ جورنا و جرکم بمصابنا الامام حسین علیہ السلام مع امام مہدی علیہ السلام صلوات جزاک اللہ اجرکم جزیرا ارجن خیر العمل ٹرسٹ وسما آفتاب میموریل فاؤنڈیشن دو کو ہیں مقدمہ دو عالم آپ کے اس گریے کو اس پرسے کو ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں مومن کرام ایک اعلان سماعت فرمائیں ٹھیک 9 بجے شب امام مرگاہ شہدائے کربلا میں ٹھیک 9 بجے شب مرضی ہوگی جس سے علامہ اختر عباس علیہ خطاب فرمائیں گے بعد خداوت انجمن شمال